اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا درس ہے۔ سب سے پہلے آج کے اس درس کی میں بلند خوانی کروں گا۔ پیارے بچوں، آپ غور سے سن لیجئے۔ بلند خوانی کے معنی ہے اونچی آواز میں پڑھنا۔ میں آج کے درس کی بلند خوانی کروں گا۔ آپ غور سے کتاب کی طرف دیکھ لیجئے، انگلی ساتھ رکھیے۔ میں جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کروں گا، آپ بھی کوشش کریں ایسے ہی ان الفاظ کو دہرائیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی۔ اس کے بعد اس مذکورہ درس میں جو نئے الفاظ ہوں گے، عام طور پر آپ کہتے ہیں یا ہمارے اساتذہ صاحبان بھی کہتے ہیں کہ درس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ بچوں، کوئی لفظ مشکل نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوتا ہے۔ ایک بار جو لفظ آپ نے سن لیا، آپ نے اس کے معنی سمجھ لی، تو جب آپ نے اس مذکورہ لفظ کا معنی بھی سمجھ لیا تو پھر وہ مشکل نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک آسان سا لفظ بن جاتا ہے، گویا کہ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آج کے اس درس کی بلند خوانی پیش ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور اس کا ہم سب پر برابر راست اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا، وہ اب بگڑ گیا ہے، اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کے درس کی بلند خوانی ہوئی۔ اب ہم یہ نئے الفاظ جو ہیں، ان کے معنی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، میں نے یہ کاپی پر آپ دیکھ لیجئے، میں نے یہ نئے الفاظ لکھ کے رکھے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے ہے ماحول۔ ماحول کے معنی ہے آس پاس۔ اس کے بعد ہے دوسرا لفظ تعلق۔ تعلق کے معنی ہے جوڑ یا لگاؤ۔ اس کے بعد ہے عنصر۔ عنصر کے معنی ہے حصہ، شعبہ، بنیاد۔ اس کے بعد ہے نیا لفظ براہ راست۔ براہ راست کے معنی ہے سیدھا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے مریض۔ مریض کے معنی ہے بیمار۔ اس طرح سے لفظ ہے چلن۔ چلن کے معنی ہے عادت۔ اسی طرح سے لفظ ہے اتھلا۔ اتھلا کے معنی ہے جو کم گہرا ہو۔ شفاف۔ شفاف کے معنی ہے صاف۔ صدی۔ صدی کے معنی ہے سینکڑا، جس کو ہم انگلش میں سنچری کہتے ہیں۔ گرد و پیش کے معنی ہے آس پاس۔ نظر کے معنی ہے حوالے۔ دانت سازی کے معنی ہے دانت کا کام۔ کان کنی، کان میں سے نکالنا۔ بنجر کے معنی ہے بیکار۔ روشناس کے معنی ہے جانکاری۔
تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی ہوئے، تو اب ہم اس درس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہو ہمارا ماحول، عام طور پر جب ہم کہتے ہیں ماحول ہو گیا ہمارا آس پاس، سون اوند پوک، جس کو ہم کشمیری کہتے ہیں سون اوند پوک۔ اس اند پک کیا سوئی گو سون ماحول۔ تو ہمارے ارد گرد جو بھی یہ پیڑ پودے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے۔ ان میں جاندار بھی ہے، پیڑ پودے بھی ہے، مال مویشی بھی ہے، انسان اور حیوان بھی ہے۔ یہ ان سبوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے ان کا آپس میں۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایک عنصر میں، جس طرح ایک مشین ہوتی ہے، مشین کا ایک پرزہ اگر خراب ہو جائے تو ساری مشین بیٹھ جاتی ہے۔ اگر گاڑی کے ایک ٹائر میں پنکچر ہو جائے تو وہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ اس طرح سے اگر خدا نخواستہ انسان کے کسی ایک عنصر، کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یہی ہمارا ماحول بھی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ماحول بھی ہے۔ ہمارے ماحول کا اگر کوئی ایک عنصر، کوئی ایک حصہ خراب ہو جائے، اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ سارا ماحول خراب، اس کا براہ راست اثر سبوں پر پڑتا ہے۔ انسانوں پر ماحول میں خرابی ہو گئی، اس کا اثر انسانوں پر پڑے گا، اس کا اثر حیوانوں پر پڑے گا، اس کا اثر چرند و پرند پر پڑے گا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کچھ مثالیں بہت یہ عیاں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں جیسے کینسر کی بیماری آج بہت عام ہو گئی ہے، وبائی اس طرح سے بہت ساری بیماریاں جنہوں نے وبائی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیسٹ ڈیزیز، سینے کی بیماری جو ہے، تو یہ بہت عام ہو گئی ہے۔ تو یہ ان بیماریوں کا موسم کے ساتھ، ان بیماریوں کا ماحول کے ساتھ برابر تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موسموں میں جو ایک ربط ہوا کرتا تھا، ایک ترتیب جو موسموں میں تھی، وہ ترتیب بھی بگڑ گئی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج جب میں آپ کو یہ لیسن پڑھا رہا ہوں، آج 26 اپریل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی دو دن پہلے تک کس طرح سے زوروں کی بارش ہوا کرتی، زوروں کی بارش کیسے ہو رہی تھی۔ تو یعنی کہ موسموں میں وہ تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، تو سارا یہ نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو پرانے وہ چشمے تھے، آبشار تھے، پانی کے جو ذرائع جو تھے، شفاف ذرائع جو تھے، وہ سب غائب ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو بگاڑ دیا ہے، ماحول کے اندر ہم نے خلل پیدا کیا ہے۔ اس ماحول کو جب تک نہ ہم صحیح ڈھنگ سے، جب تک نہ یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کو ٹھیک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے ماحول کو بگاڑنے سے، اپنے ماحول کو تتر بتر کرنے سے پرہیز کریں، تب جا کے اس سے یہ ہمارا یہ ماحول دوبارہ پٹری پر آئے گا۔ تو اس میں جو خلل پیدا ہو گیا ہے، اس میں جو پریشانی ہو گئی ہے، اس میں جو اڑچنیں پیدا ہو گئی ہے، تو وہ ان ساری مشکلات سے ہمیں نجات ملے گا۔ تو مجھے امید ہے پیارے بچوں، آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو 1 بار 2 بار 3 بار دہرائیے۔ تو پیارے بچوں، یہ پیج ٹھیک طرح سے دیکھیے۔ میں نے کچھ سوالات آپ کے لیے، سوالوں کا انتخاب کیا ہے۔ آپ یہ سوال دیکھ لیجئے، ان سوالات کے یہ جوابات یاد کیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمارے آج کے درس کا کیا نام ہے؟ جو میں نے درس پڑھا ہے بیٹو، اس کا آپ کو لکھنا ہے، اس درس کا نام کیا ہے؟ ماحول کس سے کہتے ہیں؟ ماحول کس سے کہتے ہیں؟ تو جو میں نے پہلا سوال آپ سے کہا، ہمارے آج کے درس کا نام کیا ہے؟ تو ہمارے آج کے درس کا نام ہے ماحولیاتی توازن، کیوں اور کیسے۔ ماحول کس سے کہتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد
جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، یہی ہمارا ماحول ہے۔ اس طرح سے ماحول بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ سوال ہے ماحول بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ تو جواب ہے بچوں، ماحول بگڑ جائے تو ہر ایک عنصر میں خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہے کس انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کیا؟ تو اس انقلاب کا نام ہے صنعتی انقلاب۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ درس پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو بار بار دہراؤ گے تاکہ ذہن نشین آپ کے ہو جائے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔